قرآن مجید کی ایک آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے ہمیں سیدھے راستے تک پہنچنے کے لیے بہت کم ٹائم دیا ہے آخرت کے لحاظ سے. دنیا کے لحاظ سے تو یہ بہت ٹائم ہے. قرآن کہتا ہے کہ جب آخرت میں برے لوگوں سے حساب و کتاب ہوگا تو وہ کہیں گے کہ اے اللہ تو ہمیں ایک بار دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ ہم تیرے پیغمبروں پر ایمان لائیں اور ہم تیری فرما برداری کریں. یہ مضمون قرآن مجید میں بہت مقامات پر آیا ہے. مشرک کہے گا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے. تو گنہگار کہے گا ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس کہ میں اللہ کے بارے میں بہت سخت کوتاہی میں مبتلا رہا. قرآن بیان کرتا ہے نا کہ تمہاری کیفیت کیا ہوگی اس وقت، بلکہ قرآن یہ بیان کرتا ہے جب موت کے وقت تم برزخ کی زندگی اپنی آنکھوں سے دیکھو گے تو اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی. دیکھیں، ایک تو مرتا ہوا انسان ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن ایک مرتے ہوئے انسان کو بھی کوئی کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا اور نہ وہ ہمیں بتا سکتا ہے. جیسے جو آدمی بستر پہ لیٹ جائے سونے کے لیے تو ایک پوزیشن تو یہ ہوتی ہے جس میں وہ مکمل جاگ رہا ہوتا ہے، جس میں ہم سے اس کا رابطہ ہوتا ہے. ایک پوزیشن یہ ہوتی ہے جس میں وہ گہری نیند سو رہا ہوتا ہے، اس کا ہم سے رشتہ ڈسکنیکٹ ہو چکا ہوتا ہے، ہم سے کوئی رابطہ اس کا نہیں ہوتا. ہم اسے ہنسنے کی بات کریں ہنسے گا نہیں، رلانے کی بات کریں روئے گا نہیں، کتنی خطرناک خبر دیں اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا. لیکن ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بے ہوش ہے، مگر وہ ایک الگ دنیا میں گھوم رہا ہوتا ہے. وہ جس دنیا میں گھوم رہا ہوتا ہے اس کو خواب کہا جاتا ہے، عالم خواب. وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ حقیقت ہے اس خواب کو. اچھے خواب بھی ہوتے ہیں، برے خواب بھی ہوتے ہیں. بعض اچھے خواب ایسے ہیں آنکھ کھلتی ہے تو انسان افسوس کرتا ہے یار میں تو سمجھ رہا تھا یہ سچی مچی کا ہو رہا ہے میرے ساتھ. بعض برے خواب ہوتے ہیں انسان کی آنکھ کھلتی ہے شکر ادا کرتا ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ خواب تھا، اے اللہ تیرا شکر ہے یہ خواب تھا. لیکن خواب میں اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں. تو ایک کنڈیشن تو یہ ہے جس میں وہ بالکل ہم سے منقطع ہو چکا ہے، ایک کنڈیشن یہ ہے جس میں وہ ہم سے رابطے میں، ایک اس کے درمیان کی کنڈیشن ہوتی ہے جس کو میں پیار سے بٹوین کنڈیشن کہتا ہوں. کہتے نہیں انگلش میں اس کو بٹوین، لیکن درمیان ہے نا. دیسی انگلش ایسے ہی ہوتی ہے، کوئی بھی لفظ ادھار لے کے کہیں بھی لگا دو. تو بالکل درمیانی کنڈیشن کیا ہوتی ہے جس میں وہ آدھا جاگ رہا ہوتا ہے اور آدھا سو رہا ہوتا ہے. کچھ یہاں کی بھی سن رہا ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ سویا نہیں ہے ابھی، لیکن تھوڑا غائب دماغ بن چکا ہوتا ہے. کچھ چیزیں اس کو وہاں کی خواب کی نظر آ رہی ہوتی ہیں.
بالکل یہی کنڈیشن قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کی موت واقع ہونے والی ہوتی ہے تو ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے جس میں وہ مکمل حی ہے، مکمل زندہ ہے، جس میں وہ ہم سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے۔ ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے جس میں وہ مکمل اس کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے، اس میں ہمارا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اس پہ جو گزر رہی ہے وہ جانے اور اللہ جانے۔ جیسے حضرت عمر نے فرمایا نا کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو برا آدمی ہے جب اس کی میت کو قبر کی طرف لے کر جاتے ہیں تو کہتا ہے کہ تم مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، اور اچھے آدمی اچھا کیا کہتا ہے، مجھے جلدی لے کر جاؤ۔ یہ برزخ کی باتیں ہیں جو وہ خود دیکھ رہا ہے۔ لیکن ایک حالت مرنے والے کی ایسی ہے جس میں وہ آدھا عالم برزخ میں اور آدھا عالم دنیا میں، اس کنڈیشن کو سکرات موت کہا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کیونکہ یہاں شرعی احکام چینج ہو جاتے ہیں۔ شریعت میں کچھ احکام ایسے ہیں کہ ابھی اس کا حکم کچھ اور ہے، مرنے کے بعد کچھ اور ہے۔ تو جب انسان مکمل حیات میں ہو تو اللہ نے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے، چاہے اس کو 100% یقین ہو جائے کہ میں نے کل مرنا ہے یا 1 گھنٹے بعد مرنا ہے، لیکن توبہ کا دروازہ اس کے لیے بولے کھلا ہوا ہے۔ ایک آدمی نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری، کفر میں، الحاد میں، شرک میں، خدا کا انکار کرتا رہا، اللہ کے ساتھ شرک کرتا رہا، شراب پیتا رہا، زنا کرتا رہا، 90 سال گزار دیے اس نے۔ اب اسے ڈاکٹروں نے بتایا کہ آپ کی ڈیتھ ہونے والی ہے، آپ کینسر کے مریض ہیں، آپ کا زہر یہاں تک پھیل گیا ہے، یا کوئی اور بیماری ہے جس میں زہر پھیلتا ہے، یہاں تک پھیل گیا کہ 24 گھنٹے میں کے اندر اندر آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ یہ بھی اب توبہ کرے گا تو اللہ اس کی توبہ قبول کریں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ دل سے کرے توبہ، یہ والی توبہ نہ ہو کہ اگر نہیں مرا تو ٹھیک ہے پرانا اسٹائل، مر گئے تو توبہ تو کی بھی ہم نے۔ وہ بھی پھانسی والا بھی ایسا ہی ہے، 90 سال میں اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ یہ پھانسی والی مثال اور آسان ہے۔ اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی اور اسے بتایا گیا کہ 6 مہینے بعد آپ کو ہینگ کر دیا جائے گا، لٹکا دیا جائے گا۔ یہ بھی ظلم ہے انسان پر پھانسی کی سزا دینا، بہت عذاب والی موت ہے جو گلا دبا کے ہوتی ہے۔ اسلام نے حکم دیا جس کی سزا قتل ہے اس کو تلوار سے سر قلم کیا جائے، اس میں تکلیف کم ہوتی ہے۔ جب تلوار لگتی ہے نا اس کے یہاں مجرم کے، تو سب سے پہلے اس کا دماغ کا اور باڈی کا کنیکشن ختم ہو جاتا ہے، تو تکلیف کا احساس ختم، لیکن وحشت بہت ہوتی ہے۔ مقصد تھا شریعت کا کہ لوگ جرم سے باز آ جائیں، تو ایسا طریقہ اسلام نے رکھا ہے کہ دہشت بہت بیٹھ جائے لیکن مجرم کو تکلیف کم سے کم ہو۔ تو جب سر پہ اس کے مجرم کے تلوار لگتی ہے تو وہ سر کھوپڑی وہاں جا کے گری، تڑپتا بہت ہے، بلیڈنگ ہوتی ہے۔ اور اسلام میں یہ بھی حکم ہے کہ پھانسی کی سزا بند کمرے میں نہ دی جائے، یعنی قتل کرنے کی سزا، بلکہ یہ کھلے عام چوک میں دی جائے، ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھے یہ، تاکہ معاشرے میں قتل رکے۔ اب دیکھو مجرم کے ساتھ بھی احسان کہ اس کو کم سزا دی، یعنی اس کو تکلیف سے بچایا جا رہا ہے، اور لوگوں کے ساتھ بھی احسان، ان پر دہشت بٹھائی جا رہی ہے تو لوگ قتل سے باز آئیں۔ مجھے یاد ہے 20-25 سال پہلے ہمارے بچپن کی بات ہے کہ ایک سعودی عرب سے ہمارے ایک دوست آئے ملنے کے لیے۔ وہ تھے اصل میں بلوچستان کے تھے، لیکن بائی بورن سعودی تھے وہ، تو بلوچی بھی بولتے تھے، اردو بھی بولتے تھے، عربی بھی بولتے تھے۔ کہنے لگے میں نے جب پہلی مرتبہ سعودی عرب میں سر قلم ہوتے ہوئے دیکھا ہے، بلوچی تھے بڑے مضبوط، بروہی، کہہ رہے میں 2 گھنٹے ایسے کانپتا رہا ہوں لاش کو دیکھ کے نا،
جو سر قلم کیا ہے, تو 2 گھنٹے میں ایسے خوف سے کانپتا رہا ہوں. تو بتاؤ جس نے یہ منظر دیکھا ہو وہ کبھی کسی کے قتل کا سوچ سکتا ہے جب اس کو پتا ہو کہ میرا بھی انجام ہوگا. ہمارے ہاں بڑے بڑے ڈکیت کو پکڑا جاتا ہے. کل ہم نے ویڈیو دیکھی ہے کراچی میں, عورت کے سامنے اس کے بیٹے کو شوٹ کیا. آپ خود سوچو یار اس ماں پہ کیا گزری ہوگی, کیا حال ہوا ہوگا. کہا جاتا ہے 2 دن پہلے اس کی نکاح ہوا تھا, بیچاری کا شادی ہوئی تھی, تو ماں کے موجودگی میں اس کے جوان بیٹے کو مار دیا. یہ ہے ہماری گورنمنٹ. ان کے لیے جتنی بد دعائیں کرو کم ہے. مجھے لوگ کہنے لگے آپ گورنمنٹ کے بہت خلاف آج کل بول رہے ہو. یار کچھ ہمارے سینے میں بھی تھوڑا سا دل ہے, قتل تو روک لو کم از کم. ہم نے رینجرز والوں سے بات کی, امن کے لیے علماء کا اجلاس ہوا نا, بلایا رینجرز ہیڈ کوارٹر میں, کچھ علماء کو بلایا کہ امن پہ مشورے دیں. ہم نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, اتنے کیسز کراچی میں آئے دن قتل ہو رہے ہیں, آئے دن قتل ہو رہے ہیں. تو رینجرز کے آفیسرز کا کہنا یہ تھا کہ قانون مکمل مجرموں کو سپورٹ کر رہا ہے. سمجھ رہے ہیں, قانون بنا ہوا ایسا ہے کہ آپ مجرم کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. قانون ہی ایسا ہے. رینجرز کو اجازت نہیں ہے شوٹ کرنے کی, وہ مجرم کو پکڑ کے حوالے کرے گی پولیس کی. ہم نے کہا شاید پولیس دھاندلی کرے گی, انہوں نے کہا نہیں پولیس کورٹ میں لے کے جائے گی, اس میں کورٹ میں کیس چلانے کے پولیس کو پتہ نہیں کتنے تھوڑے سے پیسے ملتے ہیں کہ مجرم پکڑ کے حوالے کر دیا. وہ اتنے پیسے اتنے تو ہم اپنے بچوں کو جمعے کے دن جیب خرچی دیتے ہیں, حالانکہ رسک کتنا ہے, پولیس اپنی جان پہ کھیل رہی ہے. لیکن اس پہ جو پولیس کو ثواب ملتا ہے وہ اتنا تھوڑا ہے کہ وہ ہمارے بچوں کے جمعے کی پاکٹ منی سے بولو کم ہے. وہ او بھائی جب ایک کوئی ڈاکو پکڑ کے اپنی جان پہ کھیل کے کچھ کرے گا تو کوئی تو کچھ تو ملے نا اس کو تھوڑا سا ثواب مل رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے. یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, آ گیا ہوں تو جلدی سے سمیٹ کے چلتے ہوں. پھر لوگ الجھن کو, میں خود بھی الجھن کا شکار ہوتا ہوں جب کبھی بیان سنتا ہوں نا, یار بات کیا چل رہی تھی, کدھر لے گئے آپ. اس پہ اتنے کم اس کو پیسے ملتے ہیں کہ اس میں یہ موٹیویشن ہوتی نہیں ہے کہ یار ہم داؤ پہ کھیل کے کسی ڈاکو کو پکڑ کے کہاں کریں, کورٹ میں لے کے جائیں. دوسرا کورٹ میں لے کے جا کے ہوتا کہ اگر لے گئے, کہا چلو تھوڑی سی جیب خرچی حکومت کی طرف سے انعام مل جائے گا. مفتی صاحب کے بچوں کا جو پاکٹ منی ہے وہ ہم یہ سمجھ کے کھا لیں گے کہ چلو جی جو مسلمان اپنے بچوں کو جیب خرچی دیتے ہیں اتنی تو مل گئی نا, پان گٹکے کا خرچہ تو نکلے گا نا. کورٹ میں لے جانے کے بعد کیا ہوتا ہے جی, گواہیاں طلب ہوتی ہیں. جس کے بندہ مارا ہے اس کو پتا ہے کہ میں اگر کورٹ میں جا کے میں نے ان کے خلاف گواہی دی تو 2-4 بندے میرے اور مر جائیں گے. وہ انکار کر دیتا ہے, جی میں نہیں جانتا ان کو. اس کو پتا ہے کہ اگلا نمبر پھر میرا ہے. سمجھتے ہو. اور اگر کیس چل بھی جائے تو وہ 6 مہینے میں بڑے سے بڑا دہشت گرد 5-6 مہینے میں چھوٹ کے واپس. اور جیل میں یہ رینجرز کی ساری رپورٹ نہیں ہے, کچھ اور رپورٹیں بھی ہیں جو دائیں بائیں سے پتہ چلتی ہیں. وہ پولیس والوں نے 2 ڈاکو مارے تھے, میں نے ان کی دعوت کی تھی. 2 پولیس والے تھے کراچی میں, انہوں نے ڈاکو مارے تھے. تو میں نے ان کو اسپیشل کہیں سے پتہ کروایا, بلا کے ان کو خوب دمبے شمبے کھلائے ہم نے کہا یار کوئی تو خاندانی کام کیا, جواب نہیں مل رہا پھر بھی تم نے ڈاکو مار دیا. کمال کی بات ہے یا نہیں ہے؟ یعنی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ثواب نہیں مل رہا پھر بھی تم نے کیا